دفعہ اس نے کئی دفعہ جب کہا تو امام جودی نے فیصلہ کیا کہ جانا چاہیے، اب بچہ کہتا ہے تو جانا چاہیے، اور کہا بچے کو کہ مجھے ایک ایک آیت کی 11 تفسیریں آتی ہیں، ایک ایک آیت کی 11 تفسیریں آتی ہیں نا۔ امام جودی نے کہا بچے کو کہا اگر تیرے شیخ نے 11 تفسیریں کی تو مان جاؤں گا، اور اگر نہ کی تو پھر میں نے نہیں آئندہ جانا۔ اس نے عرض کیا آپ چلے تو صحیح ایک دفعہ، تو چلے گئے امام جودی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور امام جودی نے یہ بات مدرسے میں اپنے طالب علم سے کی کہ اس آیت کی مجھے 11 تفسیریں آتی ہیں، تیرا شیخ بیان کرے گا تو مان جاؤں گا۔ جب جا کے مجلس چلی تو حضور غوث اعظم نے وہی آیت پڑھی جو امام جودی نے کہی تھی، وہی آیت پڑھی، اس کی پہلی تفسیر کی۔ شاگرد نے پیچھے دیکھا، کہتے ہیں آتی ہے، کہتے ہیں مجھے بھی آتی ہے۔ پھر دوسری تفسیر حضور شیخ سیدنا غوث اعظم نے بیان کی، شاگرد نے پیچھے دیکھا، فرمایا مجھے آتی ہے۔ الغرض 11 تفسیریں بیان کی جب تو پیچھے دیکھا تو کہنے لگے مجھے آتی ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے 40 تفسیریں اس آیت کی بیان جب کی، تو جب 12ویں بیان کی اس نے پیچھے دیکھا، کہتے ہیں نہیں آتی ہے۔ الغرض 40 تفسیریں بیان کرنے کے بعد حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ میں نے یہ 40 تفسیریں بیان کی ہیں، اب سنو یہ کال تھا، اب میں حال بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ کال یعنی زبان کی بات تھی، اب حال کی تفسیریں بیان کرنے لگا ہوں۔ جب پہلی تفسیر بیان کی تو امام جودی اٹھے، پورا مجمع وجد میں آ گیا۔ امام جودی نے اپنا گریبان پھاڑ دیا، قمیض کا پتہ نہیں، تن بدن کا پتہ نہیں، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ تو یہ مجمع حضور سیدنا غوث اعظم عامت الناس کے لیے جو لگایا کرتے تھے 11ویں شریف کا، اس میں آپ جمع ہیں، اور جناب برادر صغیر محترم عرفان صاحب کی وساطت سے جمع ہیں۔ اور ان کی وساطت سے کیوں جمع ہیں کہ ان کے پیچھے ایک پاور سٹیشن ہے جو جہاں سے ان کو سپلائی مل رہی ہے۔ تو پہلے بھی یہ ادھر ہی تھے، اس سے پہلے بھی یہ ادھر ہی تھے، ادھر کوئی مجمع نہیں لگتا تھا۔ میں بھی کبھی کبھار آتا اور باہر سے سلام کر کے چلا جاتا، کہیں گلی میں مل جاتے تو۔ اب یہ نسبت کا اثر ہے، امام حضور سیدنا غوث اعظم کے اس مقرر کردہ مختص کردہ دن کی نسبت کا اثر ہے کہ آج آپ بھی جم کر بیٹھتے ہیں اور مجھے بھی حاضری کا شرف عطا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کسی مرد کلندر نے اس شخص پر نظر ڈالی ہے تو یہ اس نظر کیمیا کا اثر ہے کہ آج یہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پاک کا درس ہوتا ہے، قرآن پاک کو سمجھتے ہیں ہم اور اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ العمل کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ بہت سارے مضامین ابھی باقی رہ گئے ہیں، میں نے عمدن چھوڑ دیے ہیں کہ یہ وقت کافی گزر گیا ہے، تو جتنا ہضم ہو جائے کھانا اتنا ہی کھانا چاہیے۔ تو اگر یہ ہضم ہو گیا اور ہم تقوی کی خیرات اس محفل سے لے کے چلے گئے اور اپنی زندگیوں کو تھوڑا تھوڑا بدلنا شروع کر دیا، معاملات میں بھی، عبادات میں بھی، قول میں بھی، فعل میں بھی، سماعت میں بھی، بصارت میں بھی، گفتگو میں بھی، چلنے پھرنے بیٹھنے اٹھنے دیکھنے میں، اگر ہم نے وہ تقوی کی چاشنی لے لی اور اللہ کا خوف اپنی کھلڑی میں پیدا کر لیا تو اس محفل کے منعقد کرنے کا وہ فائدہ ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر وہ فائدہ حاصل ہو گیا تو پھر اس کے درجات میں بلندی سب کی ہوگی۔ چین میں جتنے لوگ آتے ہیں عرفان صاحب سے لے کر ان کے مرشد، ان کے مرشد، ان کے مرشد، اور بالآخر بات جائے گی مولا کائنات کی بارگاہ۔ بالآخر بات کہاں جائے گی؟ مولا کائنات کی بارگاہ میں جائے گی، اور جب وہاں بات جائے گی تو وہ انہوں نے نظر محبت اور کرم اور رحمت اٹھا دی تو ہم سب کی بگڑی بن جائے گی۔ اللہ رب العزت
ہم سب کو یہ چونکہ ہمارا مزاج منہاج القرآن نے بنا ہی ایسا دیا ہے کہ قرآن پاک سے اتنی چاشنی عطا کی ہے تو یہ منہاج القرآن نے کی ہے. اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے جو اسلوب دیا ہے پوری امت کو قرآن پاک کو سمجھنے کا اور جو راستہ اختیار کروایا ہے قرآن پاک کے ساتھ چلنے کا، بات کرنے کا، سمجھنے کا، سمجھانے کا، اللہ ان کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ان کو صحت کاملہ عاجلہ کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. اور جو لوگ فیلڈ میں قرآن کا پیغام گھر گھر پہنچا رہے ہیں اللہ پاک ان کے بھی مال جان میں برکتیں عطا فرمائے. اور جو لوگ اس کا ذریعہ بن رہے ہیں اللہ پاک سب کے مال جان میں خیر و برکت عطا فرمائے. اور جو لوگ آ کر سنتے ہیں اور اس بات کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں اللہ سب کے مال جان میں برکتوں کو اور خیرات کو عطا فرمائے. اور اس پیار بری محبت بری محفل میں، اور یہ وہ محفل ہے حضور سیدی شیخ الاسلام نے فرمایا کہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سب جنت میں بھی ایسے بیٹھا کریں گے. ماشاءاللہ بے شک جنت میں بھی یقین ایسے بیٹھا کریں گے جیسے یہاں بیٹھتے ہیں، اور وہاں کہیں گے کہ ماسٹر صاحب آ جاؤ ہاں ذرا وہ باتیں کرے پیار والی جو دنیا میں باتیں کیا کرتے تھے. جب اکٹھے ہوتے تھے تو اللہ کی بات کرتے تھے، اللہ کے حبیب کی بات کرتے تھے، اس کی محبت کی، اس کے پیار کی باتیں کرتے تھے، اس کے لب و رخسار کی باتیں کرتے تھے، اس کے جلووں کی باتیں کرتے تھے. آئے نا ذرا پھر وہ پھر کرتے ہیں تو جنت میں بھی ایسے ہی بیٹھ کے باتیں کیا کریں گے. تو یہ وہ سنگت ہے جو جنت کی طرف لے جانے والی ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس کی خیرات سے مالا مال فرمائے اور ہمارے گھروں میں اس کے صدقے سے خیر و برکات کا نزول فرمائے اور مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے اور بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرمائے اور تنگ دستیوں کو وسعت اور برکت میں تبدیل فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ.